سورہ نور میں ایک آیت شریفہ ہے، حافظ ابن کثیر وغیرہ نے تقریباً مفسرین نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، منافقوں نے آپ کے دامن پر داغ لگانے کی کوشش کی، آپ پر تہمت لگائی گئی، واقعہ افک گھڑا ہوا جھوٹا واقعہ آپ کی طرف منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کی پاک دامنی کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ سورہ نور میں اللہ نے آپ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا۔ اسی ضمن میں ایسا ہوا کہ منافق تو بولتے ہی رہتے ہیں، کچھ سادہ لوہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، سیدھے سادے مسلمان جنہیں ان چال بازوں کی چال بازیاں سمجھ نہیں آتی، ایسے فتنہ پروروں کی فتنہ پروریاں سمجھ نہیں آتی، وہ بھی بس اوقات کیا کرتے ہیں، غیر شعوری طور پہ ان کے غلط پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آج بھی ہوتا ہے نا، ہم غیر محسوس انداز میں کسی ایسے ہی شاطر قسم کے آدمی کے پروپیگنڈے کا حصہ بن کے ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں، کسی کے تعلق سے غلط بات نہ ہم نے دیکھا نہ سنا، ہمارے پاس نہ کوئی شاہد ہے اس کا، پھر بھی ہم لوگوں کے سامنے کیا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے کہا، حالانکہ وہ فلاں بدماش قسم کا ہوتا ہے، اس کا کام ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن سادہ مزاج کے لوگ اس کو فرق نہیں کرتے، اے فلاں بولا اس لیے میں بول رہا ہوں۔ تو ایسے ہی کچھ منافق جب یہ ہوا اٹھانا شروع کر دیے تو اس میں کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس وقت کے شکار ہو گئے اس کی۔ اس میں ایک صحابی تھے حضرت مصطح، یہ مہاجر صحابی تھے، یعنی مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے اور بڑے غریب صحابی تھے، ان کے سارے اخراجات، اور دور سے حضرت صدیق اکبر کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے، ان کے تمام اخراجات وغیرہ کا معاملہ جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق خود دیکھتے تھے، اس غریب رشتہ دار کا خیال کرتے تھے، اور ہر ماہ کیا ہے ان کے لیے خرچہ بھیجتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بھی اس پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے، ان کی زبان سے بھی کچھ ایسے ہی کلمات جو نہیں نکلنے چاہیے تھے نکل گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے۔ اب یہ بات جب حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچی، فطری بات ہے، ایک باپ کو اپنی بیٹی کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بات غیر ضروری اس کی طرف منسوخ کر کے کوئی بولتا ہے تو وہ کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے اس کا غصے میں آ جانا اور غصے کے تئیں کوئی قدم اٹھانا ایک فطری بات ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی، کیا قسم کھا لی، آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی اسے نہیں دوں گا، ایک پیسہ بھی اس پر نہیں خرچ کروں گا۔ حالانکہ برسوں سے آپ خاموشی سے اس کی مدد کرتے آ رہے تھے، ان کی مدد کرتے آ رہے تھے، لیکن اب جب یہ معاملہ آپ تک پہنچا، آپ نے سنا حضرت ام المومنین کے تعلق سے فلاں بھی یہ کہہ رہا ہے، تو آپ نے کیا کر لیا، قسم کھا لیا کہ میں اسے کچھ نہیں دوں گا آج کے بعد۔ اللہ نے سورہ نور میں آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے گنجائش دی ہے، اللہ نے جنہیں مالدار بنایا ہے، اللہ نے جنہیں اہل ثروت بنایا ہے، وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ مسکینوں کی مدد نہیں کریں گے، وہ غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ انہیں تو چاہیے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں اور درگزر کریں، معاف کریں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرے، انہیں بخش دے؟ بے شک اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ دیکھیں، جب رب کا پیغام آ گیا، رب کی طرف سے رہنمائی آ گئی کہ بھئی کوئی مالدار ایسی ویسی قسم نہ کھائیں کہ وہ
کسی غریب کی مدد نہیں کرے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ تو آپ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، کون نہیں چاہتا کہ اس کا رب اسے معاف کرے؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرا رب میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرے، رحمت کا معاملہ کرے۔ یا رسول اللہ، میں اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے ان کا خرچہ بحال کر دیا۔ آپ نے اس صحابی کو جو ماہانہ دینے کا آپ کا معمول تھا، جس پر نہ دینے کی قسم کھائی تھی، اس کو پورا کرنا ضروری تھا۔ اگر قسم پوری نہ کی جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا کفارہ دیں، اس کا کفارہ دیں۔ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، مستقبل کے تعلق سے ہم اگر کوئی قسم کھاتے ہیں تو ایک تو قسم پوری کریں، اگر قسم توڑ دیں تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے، اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی تعلیم ہے کہ کوئی آدمی کسی اچھی چیز پر قسم کھائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قسم توڑ کر کفارہ دے، لیکن اس اچھی چیز سے نہ رکے، اچھی چیز سے نہ رکے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق کا غصہ تو اپنی جگہ فطری تھا، واجبی تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ بھائی تم ایسے معاملات میں قسم مت کھاؤ، تو اللہ کا جب یہ حکم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے انہوں نے اپنے جذبات کو قابو میں کیا اور فوری اپنی قسم توڑ دی اور کفارہ ادا کیا، اور ان کا جو خرچہ جو ماہانہ دینے کا اپنا معمول تھا اس کو جاری کر دیا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تو وہ ہے کہ اے صحابہ اس نے ایمان کو تمہارے اندر محبوب کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اس ایمان کو بٹھا دیا ہے۔ اور صحابہ اس ایمان کی قدر کرتے تھے، ہر آن ہر لمحہ اس ایمان کے سامنے ہر جذبے کو فروتر کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دن بہ دن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی ایمانی کیفیات میں اضافہ فرمایا بلکہ دین و دنیا کی سعادتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔